بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں پڑھا تھا کہ نبوت کے 11ویں سال میں جو 6 پاکیزہ روحیں یثرب سے آئیں اور وہ مسلمان ہو گئیں، قبیلہ خزرج کے لوگ تھے۔ یہ 6 لوگ جب واپس گئے تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی لوگوں کو اسلام کی طرف لانے میں، اور اسلام ان کے قبیلے کے ہر فرد تک پہنچ گیا۔ تو اگلے سال جب یہ دوبارہ حج کا موسم آیا تو پھر یہ تقریباً 13 کے قریب لوگ حج کرنے آئے۔ ان 13 میں پچھلے 5 تو وہی تھے، چھٹے حضرت جابر بن عبداللہ نہیں تھے، باقی 5 وہی تھے، اور ان 5 کے علاوہ 7 اور لوگ تھے، اور 7 اور لوگوں میں سے 2 قبیلہ اوس کے لوگ تھے، اور باقی جو 5 تھے وہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے۔ گویا یہ جو 13 لوگ آئے اس میں سے 11 لوگ قبیلہ خزرج کے تھے اور 2 لوگ جو تھے وہ قبیلہ اوس کے تھے۔ اس میں جب یہ نبوت کے 12ویں سال میں یہ 13 لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے ملے، اور عقبہ کے مقام پر یہ ایک گھاٹی ہے، تنگ راستہ ہے جو مکہ سے منا کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے، اور اس گھاٹی میں عقبہ کے میدان پر یعنی جگہ پر ایک وہ پلر بھی بنے ہوئے ہیں جن میں کنکریاں مارتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اس کے مشرق کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو 13 کے قریب مسلمان تھے، صحابہ تھے، یہ وہاں پہ بیٹھے، اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کر ایک بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ عقبہ کے مقام پر ہوئی، عقبہ بھی کہتے ہیں اس کو، عقبہ کے مقام پر، تو اس لیے اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ مکہ سے منا آتے جاتے ہوئے منا کے مغربی کنارے پر یہ ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا ہے، یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو حمزہ جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں۔ اس جمرہ کا دوسرا نام جمرہ کبریٰ بھی ہے۔ باقی 2 جمرے جو ہیں اس سے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں۔ چونکہ منا کا پورا میدان جہاں حجاج قیام کرتے ہیں ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہے، اس لیے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد اسی طرف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر گئے اور ان 13 صحابہ کے ساتھ جو قبیلہ خزرج اور اوس کے تھے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند باتوں پر بیعت ہوئی۔ یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور مکہ کے فتح کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی۔ جب بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ جو مسلمان ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات دی جا سکیں اور انہیں دین سکھانے کا بندوبست کیا جائے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقون الاولون میں سے جس کا نام نامی اور اسم گرامی چنا وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، نوجوان صحابی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر ان لوگوں کے ساتھ گئے اور مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر نزول فرمایا، اور پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ حضرت مصعب مقرہ کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ مقرہ کے معنی ہے پڑھانے والا،
اس وقت معلم اور استاد کو مقرا کہتے تھے یا مقری عربی زبان کا لفظ ہے۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہمراہ لے کر بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرک نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن عسیر مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک ہی پر تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا۔ اسید نے اپنا حربہ اٹھایا یعنی چھوٹا سا جو نیزہ ہوتا ہے اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب نے کہا اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو، یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا بات منصفانہ کہہ رہے ہو، اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان یہ ہے کہ بخدا ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ چلا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ اشارہ تھا حضرت سعد بن معاذ کی طرف۔ اس کے بعد حضرت اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسید کو دیکھ کر بولے میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے یعنی سعد بن معاذ، اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گیا کہ اسید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے خدا کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے، ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ ادھر حضرت اسد نے حضرت مصعب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ بچھڑے گا۔ اس لیے حضرت مصعب نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان پر سلام پیش کیا اور اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں،
حضرت سعد نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا کہ ہم با خدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کی بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد اب اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے، اے بنی عبد الاشل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے ببرکت پاسبان ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ حضرت مصعب حضرت اسد بن زرارہ کے گھر پر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنو امیہ، بن زید اور ختمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیل بتائی، اور اس کے بعد دوسری بیعت عقبہ آتی ہے اور اس میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا معاہدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم اگلے پروگرام میں پڑھیں گے۔